اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بڑھیا کے مردے بیٹے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم حضرت خواجہ محمد سلیمان عرف پیر پٹھان کے بارے میں چند گزارشات آپ سے کر لیں۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان مقتدائے ارباب یقین ہیں۔ آپ کے پردادا عمر خان اور آپ کے دادا عبد الوہاب افغانی جعفریہ قبیلہ سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام زکریا خان ہے۔ آپ نے گڑگوجی میں سن 1184 ہجری میں اس عالم کو زینت بخشی۔ آپ کا نام محمد سلیمان ہے۔ 4 سال کی عمر میں آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت آپ کی والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ نے قرآن شریف کے 15 پارے ملا یوسف جعفر سے پڑھے، پھر باقی 15 پارے میاں حسن علی سے پڑھے۔ اس طرح آپ نے قرآن مجید ختم کیا۔ حضرت فرید الدین عطار کا پندنامہ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان اور بوستان اور دیگر کتب ان سے پڑھی۔ اس سے فارغ ہو کر آپ لانگ گئے اور وہاں مولوی ولی محمد سے فارسی ادبیات کی اور کتابیں پڑھی۔ لانگ سے کوٹ مٹھن شریف جا کر قاضی محمد عاقل کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ کچھ ہی مدت میں عربی کی درسی کتب ختم کر کے تحصیل علوم ظاہری سے فارغ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹ مٹھن میں قیام تھا تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی اچ تشریف لائے۔ آپ کو جب یہ معلوم ہوا آپ اچ جا کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت سے مشرف فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی۔ 22 برس کی عمر میں آپ کے پیر و مرشد نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں کے وصال کے بعد آپ دہلی پہنچے اور 40 روز تک ان کے مزار مبارک پر معتکف رہے۔ چیلم کی فاتحہ کے بعد بہار واپس آئے۔ آپ کے پیر روشن ضمیر نے آپ کو تونسا میں رہنے کا حکم دیا۔ اپنے پیر و مرشد کے مطابق آپ نے تونسا میں سکونت اختیار کی، وہاں ایک جھونپڑی ڈال کر رہنے لگے۔ عبادت، ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ تونسا کو ترقی ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تونسا میں ایک دارالعلوم قائم کیا۔ علوم شریعت سے بہت لوگ ناواقف تھے۔ اس دارالعلوم کا مقصد علوم شریعت کی تعلیم تھا۔ آپ بھی اس دارالعلوم میں خاص طلبہ کو سلوک و احسان کی کتب کا درس دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ دارالعلوم بڑھتا گیا اور ایک اچھا خاصا اسلامی علوم کا مرکز بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 7 صفر سن 1267 ہجری کو جوار رحمت میں داخل ہوئے۔ آپ کا مزار پر انوار تونسا میں فیض و برکات کا سرچشمہ ہے۔ یہاں ہم آپ کی 2 کرامات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سوداگر آپ کا معتقد تھا۔ وہ ہندوستان آتا، مال فروخت کرتا، پھر واپس چلا جاتا۔ جب واپس ہوتا تو آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا، نذرانہ پیش کرتا، دعا کا طالب ہوتا اور چلا جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سوداگر آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس کے سامنے بہت کچھ فتوحات آئیں۔ اس کو یہ دیکھ کر خیال آیا کہ یہ سب لنگر اور داد و حشم دنیا داروں کے روپے سے ہے۔ اگر سامنے نذرانے نہیں آئیں گے تو یہ سب کام ختم ہو جائے گا۔ آپ اس سوداگر کے خطرے سے بذریعہ کشف آگاہ ہوئے۔ آپ نے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب سلطان غیاث الدین کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر اور داد و حشم کے متعلق اس قسم کا گمان ہوا تھا اور اس نے ممانعت کر دی تھی کہ اس کے دربار کا کوئی آدمی حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں نہ جائے، نہ کوئی نذرانہ وغیرہ پیش کرے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے دونا خرچ کرنے کی تاکید فرمائی۔ خادم کو ہدایت فرمائی کہ حجرہ کے طاق میں سے ضرورت کے موافق لے لیا کرے۔ اس کے بعد آپ نے سوداگر سے حجرہ میں مصلی لانے کے لیے فرمایا۔ وہ سوداگر حجرہ میں گیا۔ جب مصلی اٹھایا تو اس کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کے نیچے ایک دریا ہے اور اس کی 3 دھاریں ہیں، ایک دھار اشرفیوں کی، دوسری روپوں کی اور تیسری جواہرات کی۔ مصلی اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ حجرہ سے باہر آ کر وہ سوداگر آپ سے معافی کا خواستگار ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک ضعیف عورت آپ کے پاس چیختی چلاتی اور روتی ہوئی آئی۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ ایک ہی بیٹا تھا، وہ مر گیا۔ اس کے حال پر آپ کے ایک خادم کو رحم آیا۔ اس نے آپ کو اس بڑھیا کے گھر پر جانے کے لیے آمادہ کیا اور آپ سے عرض کیا کہ ممکن ہے کہ اس کو سکتہ ہو گیا ہو۔
ہو۔ آپ جب بڑھیا کے گھر تشریف لے گئے تو اس کے لڑکے کو مردہ پایا۔ اس خادم نے نبض دیکھنے کی استدعا کی۔ آپ نے نبض دیکھی تو نبض کا کہیں پتہ نہیں۔ پھر اس خادم نے آپ سے بغور دیکھنے کی درخواست کی۔ آپ نے درخواست منظور فرمائی۔ آپ نے بغور دیکھنا شروع کیا۔ آپ کی توجہ قلبی سے اس کی نبض میں حرکت ہوئی۔ دوبارہ دیکھنے پر نبض اچھی طرح چلنے لگی۔ وہ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس بڑھیا کے آنسو رنج کے آنسو نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اپنے لڑکے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ لڑکا آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ آپ نے پانی بھرنے کی خدمت اس کے سپرد فرمائی۔ اس واقعہ کے بہت دنوں بعد تک وہ لڑکا باقاعدہ حیات رہا۔ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔